बेटा, होरन का फोन बंद है, जाके इसकी खैरियत तो पता करो। कुत्सिया खाला की आवाज में घुली परेशानी और लर्जिश फोन के स्पीकर से भी साफ महसूस हो रही थी। दूसरी तरफ शुजा, जो अभी अभी ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठा ही था, उनके लहजे की घबराहट महसूस करते सीधा हो गया। क्या हुआ है खाला? आप लोग खरीद तो 5 के थे ना? होरन से मेरी सुबह बात हुई थी, वो ठीक थी, बस हल्का सा बुखार बता रही थी। शुजा ने गाड़ी स्टार्ट करते तशवीश से पूछा। उसका एक हाथ स्ट्रिंग पर था, उस दूसरा फोन को कान से लगाए हुए, जबकि ज़हन फ़ौरन हुरैन की तरफ मुंतकिल हो चुका था। हाँ बेटा, हम तो पहुँच गए हैं, लेकिन मेरा दिल ही नहीं मान रहा। मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल कर रही हूँ, नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। उसकी तबीयत नासाज थी। मैंने उसे कहा भी था कि हमारे साथ चलो, वहाँ जाकर आराम कर लेना, मगर वो भी ज़िद करके रुक गई। अब मेरा दिल डूब रहा है कि कहीं बुखार तेज़ ना हो गया हो, या खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो। तुम प्लीज़ अभी जाओ और देखो। कुदसिया खाला की ममता तड़प रही थी। घर में हुरैन अकेली थी और ये ख्याल ही उनके लिए सुहान रूह बना हुआ था। आप परेशान ना हो खाला, मैं अभी उस तरफ ही निकल रहा हूँ। बस आप दुआ करें कि मैं पहुंचकर आपको वीडियो कॉल करता हूँ। शुजा ने उन्हें तसल्ली दी और कॉल मुनक़ता कर दी। फोन डैशबोर्ड पर फेंकते उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। पेशानी पर तशवीश की लकीरें गहरी हो गई। उसने गाड़ी का रुख फौरन हुरैन के घर की तरफ मोड़ा और एक्सेलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। गाड़ी हवा से बाती करती हुई सीढ़ियों पर दौड़ने लगी। बाहर शाम के साए गहरे हो रहे थे और मौसम में खनकी भर गई थी, मगर शुजा के अंदर एक अजीब सी बेचैनी उबल रही थी। हुरैन, उसकी हुरैन, बुआ, उसके नाम में थी, उसकी मलकियत थी, उसका जुनून थी। अभी रुखसी नहीं हुई थी, लेकिन उसका ताल्लुक किसी भी रस्मी बंधन से ज्यादा गहरा था। वो जानता था कि हुरैन जिद्दी है, लाडली है, लेकिन इसी तरह फोन बंद करके गायब हो जाना उसकी आदत नहीं थी। वो बहुत जिम्मेदार थी। फिर अब क्या हुआ? तरह तरह के वसवसे शिजा को सताने लगे थे। या अल्लाह, खैरियत ही हो। उसने जेरे लब दुआ की। रास्ते का ट्रैफिक उसे जहर लग रहा था। हर सिग्नल पर रुकना उसके सब्र का इम्तिहान था। उसके दिमाग में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। क्या बुखार की वजह से वो बेहोश तो नहीं हो गई? क्या घर में कोई और मसला तो नहीं? उसका दिल चाह रहा था कि वो उड़कर वहां पहुंच जाए। हुरन की मासूम सूरत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। वो नाजुक सी लड़की जो जरा सी डांट पर रो देती थी, अकेले घर में होगी। तकरीबन 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसने 10 मिनट तय की और गाड़ी कुदसिया खाला के पोच में लाकर ब्रेक लगाई। घर बिल्कुल खामोश था, जैसे किसी गहरी नींद में हो। बाहर के लॉन की लाइट्स चल रही थी, लेकिन अंदर खूब अंधेरा महसूस हो रहा था। शुजा ने गाड़ी से उतरते ही गेट की चाबी निकाली। उसके पास उस घर की एक डुप्लीकेट चाबी हमेशा रहती थी, जो कुदसिया खाला ने उसे दी थी कि किसी इमरजेंसी में काम आ सके। और आज वाकई वो इमरजेंसी आन पड़ी थी। उसके कदमों की चाप सुनाटी में गूंजी। उसने मरकजी दरवाजे का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। हुरैन, उसने लाउंज में कदम रखते उसे पुकारा। आवाज खाली दीवारों से टकराकर वापस आ गई। कोई जवाब नहीं मिला। लाउंज में अंधेरा था, सिर्फ स्ट्रीट लाइट की मध्यम सी रोशनी खिड़कियों से छिनकर अंदर आ रही थी। खामोशी इतनी पुरस्रार थी कि शिजा के दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। उसने जल्दी से लाइट की लाउंज की लाइट का स्विच ऑन किया, लेकिन बिजली गायब थी। लानत हो, बुड़बुड़ाया, मोबाइल की टॉर्च जला ली। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। हुरैन का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। हर सीढ़ी चढ़ते उसका खौफ बढ़ता जा रहा था। अगर वो बेहोश हुई तो, अगर उसे हतपसाल ले जाना पड़ा तो। उसे फैसला कर लिया था कि उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना पड़े। ऊपर के कॉरिडोर में पहुंचा। हुरैन के कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। शिजा ने सुख का सांस लिया, मतलब वो कमरे में है और होश में है, शायद सो रही हो। मोबाइल की बैटरी खत्म होगी। वो दबे पाँव दरवाजे के करीब पहुंचा। वो दस्तक देने ही वाला था कि अंदर से उभरने वाली आवाज ने उसके हाथ को हवा में ही मुअल्लिक कर दिया। वो हुरैन की आवाज थी, और वो तकलीफ में नहीं थी, बल्कि वो हंस रही थी। शुजा, शिशा रह गया। अभी कुछ देर पहले तक तो जिस लड़की के लिए जान हलकान किए हुए था, वो बुखार में तप रही होगी। वो अंदर खिलखिला कर हंस रही थी। तुम्हें पता है मुझे कितना इंतजार है उस पल का? हुरैन की आवाज में बला की शोखी और चाशनी थी। शुजा का हाथ जो दस्तक के लिए उठा था, अब रुक गया। उसकी रगें तन गई। ये वो हुरैन नहीं थी जिसे वो जानता था। ये लहजा, ये मिठास, ये शोखी, ये सिर्फ उसका हक था ना? फिर वो किससे बात कर रही है? वो दरवाजे के मजीद करीब हो गया और कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा। दिल में एक नामालूम सा खौफ और गुस्सा इकट्ठा होने लगा।
शक का नाग जो मोहब्बत करने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, उसके दिल में फन फैलाए हुए था। अंदर से फिर हुरन की आवाज़ आई। उसकी बार आवाज़ मज़ीद नरम और प्यार था। तुम पागल हो गए हो? बिल्कुल। हाँ, मैंने सब सोच लिया है। कोई कुछ नहीं देगा, मुझे परवाह भी नहीं है। शुजा का फ़ोन खोलने लगा। उसकी आँखों में सुर्खी उतर आई। वो यहाँ दीवानों की तरह गाड़ी भगाता अपनी जान खतरे में डालकर पहुंचा था, और यहाँ वो किसी से इश्क लड़ा रही थी। उसका फोन घर वालों के लिए बंद था, लेकिन किसी और के लिए खुला था। फिर वो जुमला था हुआ जिसने शुजा के जब्त को बंधन तोड़ दिया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। शहर आते ही सबसे पहले तुम्हें मिलूंगी, अब और इंतजार नहीं होता। ये अल्फाज शुजा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसके दिमाग में धमाका सा हुआ। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज हो गई। उसकी मोहब्बत, उसका मान, उसका गुरूर, वो सब जैसे हुरन ने अपने पैरों तले रोन दिया था। जिस मोहब्बत का इतराफ वो उसे सुनने के लिए तड़पता था, आज वो किसी और के नाम कर रही थी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ सुनता या सोचता, उसके अंदर के वहशी मर्द ने गलबा पा लिया। गैरत और मोहब्बत की मिली जुली कैफियत में उसे दरवाजे के हैंडल को पूरी कुव्वत से झटका दिया। दरवाजा जोरदार आवाज से खुला और दीवार से जा टकराया। कमरे में मौजूद हुरैन, जो बेड पर पेट के बल लेटी, टांगे हवा में जलाए, फोन कान से लगाए मुस्कुरा रही थी, इस अचानक अवतार पर बुरी तरह से उछली। उसके हाथ से फोन छूटकर बिस्तर पर जा गिरा। सामने दरवाजे में शुजा खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थी, बाल बिखरे हुए थे। उसके पूरे वजूद से जैसे वहशत टपक रही थी कि हुरैन का सांस हलक में अटक गया। शुजा, आप? वो उसके लबों से बमुश्किल निकला। उसका चेहरा फक हो गया था। शुजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी कदमों की धमक से हुरैन का दिल लर्ज गया। वो खौफ से पीछे सरकने लगी, मगर पीछे दीवार से जा लगी। अब यहाँ कैसे, और ऐसे क्यों? हुरैन के अल्फाज उसकी हालत में घुट गए। शुजा एक ही जिसने बेड के करीब पहुंचा और उसकी कलाई पकड़ कर उसे अपनी तरफ खींचा। हुरैन की चीख निकल गई। दर्द हो रहा है? शुजा, छोड़े मुझे। वो तरफ उठी। दर्द? शुजा ने दांत पीस कर कहा। उसका लहजा इतना सर्द और काटदार था कि हुरैन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। दर्द तो अब होगा हुरैन, वो दर्द जो तुमने मुझे दिया है। उसे हुरैन को बेड पर पीछे की तरफ धकेला। हुरैन अपना तवाजुन बरकरार न रख सकी और बिस्तर पर गिर गई। इससे पहले कि वो संभलती, शुजा उसके ऊपर झुक चुका था। उसके दोनों हाथ हुरैन के दाएं बाएं बेडशीट पर गिर गए, जैसे उसे अपने हिसान में कैद कर लिया। हुरैन की आंखें खौफ से भर गई। वो शुजा के इस रूप से नावाकिफ थी। वो हमेशा उससे नरमी से पेश आता था, उसकी हर बात मानता था, लेकिन आज उसकी आंखों में जुनून था। वो जुनून जो सबको जलाकर राख कर देना चाहता था। किससे बात कर रही थी तुम? शुजा ने गराते हुए अंदाज में पूछा। उसका चेहरा हुरैन के चेहरे के इतना करीब था कि उसकी गर्म और तेज सांसें हुरैन के चेहरे पर पड़ रही थी। वो तो बस। हुरैन की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उसकी आंखों में मौजूद वहशत देखकर सच में नहीं बोल पा रही थी। बताओ मुझे। शुजात हाड़ा। किसको कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? किससे मिलने के लिए तुम इतनी बेचैन हो? हुरैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप गलत समझ रहे हैं शुजा। मेरी बात सुने, मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ। हुरैन। शुजा ने उसकी बात काटी। उसकी आवाज में कर्ब और गुस्सा दोनों शामिल थे। मेरे होते हुए तुम ऐसा कर सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे निकाह में होते तुम्हारी इतनी जुर्रत। उसे एक हाथ से हुरैन का जबड़ा सख्ती से दबोच लिया, जैसे उसे अपनी मलकियत का एहसास दिला रहा हो। हुरैन का जिस्म कांप रहा था। मैंने तुम्हें अपनी इज्जत समझा था, अपनी मोहब्बत समझा था, और तुमने मेरी पीठ में खंजर घोंपा है। शुजा की आंखों में नमी तैर गई, मगर गुस्से की आग ने उसे खुश्क कर दिया। तुम्हें क्या लगा मैं खामोशी से ये सब बर्दाश्त कर लूंगा? नहीं शुजा, खुदा के लिए। हुरैन सिसक पड़ी। वो साइमा थी, मेरी दोस्त साइमा। लेकिन शुजा उस वक्त सुनने की हालत में ही नहीं था। उसके दिमाग में वही जुमला गूंज रहा था, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। शक ने उसकी बसारत और समात दोनों को छीन लिया था। उसे सिर्फ सामने लेटी हुई लड़की नजर आ रही थी, जो उसकी होकर भी शायद उसकी नहीं थी। बहुत शौक है ना तुम्हें मोहब्बत करने का? शुजा के लोगों पर एक तलख और तंजिया मुस्कुराहट उड़ी। बहुत शौक है किसी के गले लगने का? तो फिर आज देखो मोहब्बत किसे कहते हैं और हक किसे कहते हैं। होरेन ने उसके इरादे भांपते हुए उसे सीने पर हाथ रख के पीछे धकेलने की कोशिश की।
शुजा होश में आया। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूँ। कोई बीवी हो इसीलिए तो। शुजा ने इसके दोनों हाथ पकड़कर सर के ऊपर बेड पर टिका दिया। अब वो मुकम्मल तौर पर उसके रहमो करम पर थी। बीवी हो तभी ये हक जताने आया हूँ कि तुम पर, तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे जिस्म जान पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। कोई दूसरा इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। शुजा का चेहरा नीचे झुका। हुरन ने खौफ से आंखें बंद कर ली। वो शिद्दत से उसकी गहराइयों में समाते इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अपनी बचपन की सहेली साइमा से ही बात कर रही थी, जिसकी मंगनी तय होने की खुशखबरी ने उसे अभी अभी सुनी थी। और मजाक में उसने ये डायलॉग भी बोल दिया था। कमरे में हब्स पड़ गया था। बाहर शायद बारिश शुरू हो चुकी थी। बादल गरज रहे थे, बिल्कुल वैसे जैसे शुजा के अंदर तूफान बरपा था। वो अपनी जलन, अपनी अजियत और अपनी मोहब्बत का सारा गुबार उस कुर्बत में निकाल देना चाहता था। हुरन की सिसकियां और शुजा की बाहरी सांसें कमरे की खामोशी में एक अजीब सा शोर बर्पा कर रही थी। उसकी गर्दन के करीब झुका तो हुरन ने आखिरी कोशिश की। शुजा प्लीज। वो साइमा थी, मैं उससे ही बात कर रही थी। उसकी आवाज हिचकियों में दब गई, मगर शुजा ने उन अल्फाज को और ही मायने पहना दिया। उसके नजदीक ये सब बहाने हैं। वो इस समय सिर्फ उसे फतह करना चाहता था। उसे यकीन दिलाना चाहता था कि वो सिर्फ शुजा की है। उसका जुनून अरूज पर था और उस जुनून के आगे हुरैन की मासूमियत और सच्चाई फिलहाल बेबस थी। मैं क्यों शर्मिंदा हूँ? मुझे शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो मेरी पीठ पीछे मेरी मोहब्बत का तमाशा ना बनाती तो शायद मैं भी वैसी न बनता। ये उसकी सजा थी, उस बेवफाई की सजा जो उसने मेरी निकाह के तकद्दुस को पमाल करके किए। शुजा ने सिगरेट का लंबा कश लेते हुए धुएं के मरगोले हवा में ही बिखेरे और अपने जमीर की हल्की सी चुभन को सख्ती से कुचल दिया, जो बार बार उसे रात की याद दिला रही थी। ऑफिस की कुर्सी पर सर टिकाए वो छत को घूर रहा था। 1 महीना गुजर चुका था इस वाक़े को। इस 1 महीने में उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा था। उसे लगता था कि अगर वो उड़न के सामने गया तो उसका गुस्सा फिर से ऊद कर आ जाएगा। उसे लगता था कि हुरन ने उसके मान को ठेस पहुंचाई है, इसलिए वो खुद को मजलूम और हुरन को मुजरिम गर्दान रहा था। उसे अपने किए पर रत्ती बराबर पछतावा नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र में हुरन की बेवफाई उसके अमल से कहीं ज्यादा संगीन जुर्म था। दूसरी तरफ हुरन की दुनिया वीरान हो चुकी थी। उस रात के बाद जैसे वो पत्थर की हो गई थी। उसके वजूद से वो शोख चंचल लड़की कहीं खो गई थी, जो हर वक्त पूरे घर को सर पर उठाए रखती थी। कुदसिया खाला और बाकी घर वाले जब शादी से वापस आए तो उन्हें हुरैन बिस्तर पर लेटेंगे, चेहरा जर्द, आंखें सूजी हुई और हैरान थी। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? बुखार क्या अभी तक नहीं उतरा? कुदसिया बेगम ने आते उसे सीने से लगाया तो हुरैन का जी चाहा कि वो पूट पूट कर रोते और सब कुछ बता दे कि शुजा ने उसके साथ क्या किया है, कैसे उसकी रूह को जख्मी किया है। मगर अल्फाज अल्फाज उसके हलक में कांटे बरकर चुभने लगे। वो अपनी माँ की खुशियों को, अपने खानदान की इज्जत को और शुजा के साथ जुड़े उस रिश्ते की नज़ाकत को जानती थी। वो खामोश रही। बस मम्मा, कमजोरी बहुत हो गई है, दिल नहीं लग रहा था। उसे बामुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की, मगर मुस्कुराहट किसी मातम जैसी थी। दिन गुजरते गए। हुरैन ने खुद को कमरे में कैद कर लिया, कॉलेज जाना छोड़ दिया, दोस्तों से राब्ते खत्म कर दिए, हत्ता कि साइमा से भी बात करना छोड़ दी, जिसे बात करते हुए सारा तूफान खड़ा हुआ था। वो हर वक्त खोई खोई रहती, जरा सी आहट पर सहम जाती। अगर कभी घर के बाहर गाड़ी का हॉर्न बजता तो उसका रंग फक हो जाता। कभी शुजाना आ गया हो गई। शुजा का नाम उसके लिए मोहब्बत की अलामत नहीं रहा था, बल्कि खौफ और तजलील का इस्तारा बन चुका था। 1 महीना बीत गया और इस दौरान शुजा का कोई फोन ना आया, ना वो खुद आया। ये बात कुदसिया बेगम के लिए तशवीश का बायस बनने लगी। वो जानती थी कि शुजा हुरन के बगैर एक दिन नहीं गुजारता था। अब ये कैसी दूरी थी? और हुरन का ये हाल? माँ की आंखें सब देख रही थी, लेकिन समझने से कासिर थे। आखिरकार कुदसिया बेगम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने शुजा को फोन करके घर बुलवा लिया। शुजा या तो उसके चेहरे पर वही रवायती संजीदगी थी, मगर आंखों में सर्द मेहरी भी थी, जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। वो लाउंज में सोफे पर बैठा कुदसिया बेगम की बातें सुन रहा था। बेटा, ये हुरैन को क्या हो गया है? कुदसिया बेगम ने चाय का कप उसके सामने रखते इंतहाई फिक्रमंदी से पूछा। कितने दिनों से बस ऐसे ही चुपचाप है। पहले तो ये ठीक तो बैठती नहीं थी, हर वक्त उधम मचाए रखती थी। अब देखो, कमरे से बाहर निकलती है जैसे घर में मौजूद ही ना हो। कॉलेज भी नहीं जा रही, पूछती हो तो कहती है कि तबीयत ठीक नहीं है।
ڈاکٹر کو دکھایا، وہ کہتے ہیں جسمانی طور پر تو سب ٹھیک ہے، شاید ڈپریشن ہے، آخر اسے ہو کیا گیا ہے؟ شجاع کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ذرا سا لرزا، اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ لہرایا۔ وہ جانتا تھا کہ ہورن کو کیا ہوا ہے، مگر اس کا دل ابھی بھی پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں وہی جملہ گونج رہا تھا، شہرادی سب سے پہلے تمہیں ملوں گا، ہو سکتا ہے پڑھائی کا بوجھ یا خالہ یا ویسے ہی موڈ آف ہو۔ شجاع نے لاپرواہی سے کہا اور نظریں چرا لی۔ نہیں بیٹا، ماں ہوں میں، جانتی ہوں اسے، یہ وہ والی اداسی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اندر ہی اندر کچھ کھا رہا ہے اسے، اور تم بھی تو اتنے دن بعد آئے ہو، تم دونوں کے بیچ کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ قدسیہ بیگم نے غور سے اسے کہا، دیکھا نہیں خالہ، کیا بات ہونی ہے؟ بس آفس کی کام میں مصروف تھا زیادہ، اس لیے چکر نہیں لگا سکا۔ شجاع نے جھوٹ بولا مگر لہجہ سپاٹ تھا۔ قدسیہ بیگم نے ایک ٹھنڈی دیکھو شجاع، تم اس کے شوہر ہو، دوست بھی ہو، تم ہی اس کا موڈ ٹھیک کر سکتے ہو، تمہاری بات نہیں ٹالتی ہے، ایسا کرو آج اسے کہیں باہر لے جاؤ، ڈنر کروا کر لا، تھوڑی لانگ ڈرائیو پر لے جاؤ، کھلی ہوا میں جائے گی، تمہارے ساتھ باتیں کرے گی تو شاید اس کا جی بہل جائے اور میری پرانی والی ہورن بن جائے۔ شجاع کے اندر ایک دم سے انکار کی لہر اٹھی۔ اس لڑکی کو باہر لے جائے جس نے اسے دھوکہ دیا، اس کا موڈ ٹھیک کرے جس نے اس کا سکون برباد کیا۔ وہ بھی انکار کرنے ہی والا تھا کہ قدسیہ بیگم کی پوری امید نظریں دیکھ کر رک گیا۔ خالہ میرا آج کچھ کام ہے، اس نے بہانہ بنانا چاہا۔ کام کل کر لینا نا بیٹا، پلیز میری خاطر، میں اس بچی کو ایسے گھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ قدسیہ بیگم کی آواز پر آ گئی۔ شجاع نے ضبط کرتے گہرا سانس لیا اور سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے خالہ، آپ کہیں اسے تیار ہو جائے۔ اسے سوچا کہ چلو اسی بہانے اسے یہ احساس دلا دوں گا کہ آج ان کے رشتے میں وہ پہلی والی بات نہیں رہی۔ اسے باہر لے جا کر بھی نظر انداز کرے گا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ قدسیہ بیگم کے چہرے پر رونق آ گئی، وہ فوراً اٹھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں۔ شجاع وہیں بیٹھا رہا، اس کی مٹھیاں پیچی ہوئی تھی۔ اسے ہورن کا سامنا کرنے سے گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سیڑھیوں پر قدموں کی آواز پڑی۔ قدسیہ بیگم آگے آگے تھے، ان کے پیچھے ہورن تھی۔ ہورن نے سادہ سا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، دوپٹہ بے ترتیب اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی اور سامنے صوفے پر شجاع کو بیٹھے دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کا رنگ پیلا زرد پڑ گیا، جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ وہ منظر، وہ وحشت، وہ بے رحم آنکھیں دوبارہ اس کے سامنے تھی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ شجاع نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں ہورن کی حالت دیکھ کر حیرت ابھری۔ وہ واقعی بہت کمزور ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے اور وہ کسی سوکھے ہوئے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ لیکن پھر شجاع نے اپنی انا کا خول خود پر چڑھا لیا۔ یہ سب ڈرامہ ہے، ہمدردی حاصل کرنے کا، اسے سوچا۔ آؤ ہورن بیٹا، دیکھو شجاع ہے۔ قدسیہ بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے لانے کی کوشش کی مگر ہورن وہیں کھڑی رہی۔ السلام علیکم۔ شجاع نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اس کی نظریں ہورن کے چہرے پر جمی ہوئی تھی جیسے اسے چیلنج کر رہا ہو۔ ہورن نے بمشکل ہونٹ ہلائے، آواز بھی نہیں نکلی، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، شجاع تمہیں لینے آیا ہے، آج تم دونوں باہر ڈنر پر جاؤ گے، میں نے کہہ دیا اسے تمہیں اچھی سی جگہ لے کر جائے۔ قدسیہ بیگم نے خوش دلی سے کہا۔ ہورن نے جھٹکے سے سر اٹھا اپنی ماں کو دیکھا اور پھر خوفزدہ نظروں سے شجاع کو۔ اس کے ساتھ اکیلے؟ اس خیال سے ہی اس کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ نہیں ماما، ہورن کی آواز لرزتی ہوئی نکلی، مجھے نہیں جانا۔ قدسیہ بیگم حیران ہوئی، ارے کیوں نہیں جانا؟ دیکھو وہ تم لینے آیا ہے، چلو شاباش، ضد نہیں کرتے، کپڑے بدلو اور جاؤ۔ شجاع خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ پر ایک تنزیہ مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ دیکھا، اسے ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے نظر ہی نہ ملانی پڑ جائے۔ اسے سوچا، میں نے کہا نا ماما، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ ہورن اس بار قدرے اونچی آواز میں بولی، اس کے لہجے میں بے بسی اور خوف تھا۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹایا، پلیز مجھے مجبور نہ کریں، میرا سر درد کر رہا ہے۔ قدسیہ بیگم کے رویے پر ہکا بکا رہ گئی۔ ہورن تو شجاع کا نام سنتے ہی تیار ہو جایا کرتی تھی، آج اس کے سامنے کھڑے ہو کر انکار کر رہی تھی۔ ہورن، یہ کیا طریقہ ہے؟ شجاع اتنی دور سے اور تم؟ قدسیہ بیگم نے اسے ٹوکنا چاہا، کوئی بات نہیں خالہ۔ شجاع اچانک صوفے سے اٹھ کر ہوا، اس کی آواز میں چھپی ہوئی تلخی اب صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے ایک سرد اور کاٹ دار نظر ہورن پر ڈالی۔
شاید ان کی طبیعت واقعی خراب ہے، یا پھر یہ میرے ساتھ جانا اپنی توہین سمجھ رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، یہ بات نہیں ہے۔ قدسیہ بیگم بوکھلا گئی۔ رہنے دے خالہ، زبردستی کسی کو لے جانے کا مجھے بھی شوق نہیں ہے۔ شجاع نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ میں چلتا ہوں، مجھے ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ہورن کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ ہورن سہم کر قدسیہ بیگم کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر شجاع کے تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ مجھ سے ڈر رہی ہے جسے میں خود درندہ ہوں۔ ہاں میں ہوں، اور یہ تم نے ہی مجھے بنایا ہے۔ اپنا خیال رکھنا ہورن، اس نے تنزیہ انداز میں کہا، اور امید ہے اگلی بار جب ملیں گے تو طبیعت بہتر ہو چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر شجاع مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ لاؤنج میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ قدسیہ بیگم نے مڑ کر ہورن کو دیکھا جو اب صوفے کی پشت پکڑ کر کھڑی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ قدسیہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ عام لڑائی نہیں تھی، یہ ناراضگی نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں وہ خوف دیکھ لیا تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ ہورن، قدسیہ بیگم اس کے قریب گئی۔ میری طرف دیکھو، کیا ہوا ہے میرے بچے؟ ہورن نے نفی میں سر ہلایا اور روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی، اور قدسیہ بیگم وہی کھڑی رہ گئی۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں اس بند گھر کی دیواروں کے درمیان شجاع اور ہورن کے بیچ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے ان کی ہنستی کھیلتی بیٹی کو زندہ لاش بنا دیا ہے۔ لیکن کیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں سانپ کی طرح پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ شجاع کا وہ سرد رویہ، ہورن کا یہ شدید خوف، یقیناً کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہے۔ امی، مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہورن نے واش بیسن پر جھک کر کیک کرنے کے بعد بمشکل گردن موڑ کر پیچھے کھڑی قدسیہ بیگم کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا، ماتھے پر پسینے کی قطرے چمک رہے تھے اور ٹانگیں لرز رہی تھی۔ قدسیہ بیگم نے تڑپ کر اسے سہارا دیا اور وہیں پاس پڑے اسٹول پر اسے بٹھایا۔ حوصلہ کرو میری جان، کچھ نہیں ہوتا، شاید معدہ خراب ہے یا کمزوری ہے، تم نے کھایا پیا بھی تو کچھ نہیں ہے نا پچھلے 1 مہینے سے۔ قدسیہ بیگم نے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کا منہ صاف کیا اور پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ ہورن نے بامشکل ایک گھونٹ پڑا اور پھر نڈال ہو کر ماں کے کندھوں سے سر ٹکا دیا۔ لیکن قدسیہ بیگم کا دل اب مان نہیں رہا تھا۔ پچھلے 1 ہفتے سے ہورن کی یہ حالت تھی، صبح اٹھتے ہی متلی ہونا، چکر آنا اور ہر قسم کی کھانے کی خوشبو سے کراہت محسوس کرنا۔ قدسیہ بیگم 3 بچوں کی ماں تھی، ان علامات کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک خوفناک شک ان کے دل میں سر اٹھانے لگا تھا جسے وہ جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی صورت پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ چلو بستر پر لیٹو، میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، قدسیہ بیگم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہورن کو بستر پر لیٹا کر وہ باہر لاؤنج میں آئی اور فیملی ڈاکٹر جو کہ ان کی پرانی واقف بھی تھی انہیں کال کی۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بار بار دعا کر رہی تھی کہ ان کا شک غلط نکلے، کیونکہ اگر سچ ہوا تو ابھی رخصتی کے بعد ہی خبر ان کے خاندان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر سوت کچھ ہی دیر میں پہنچ گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ہورن نیم غنودگی میں تھی اور ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ قدسیہ بیگم کونے میں کھڑی سانس روکے منتظر تھی۔ معائنہ مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر سروت نے اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈالی اور ایک گہری نظر ہورن پر ڈالنے کے بعد قدسیہ بیگم کی طرف مڑی۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ قدسیہ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ قدسیہ بیگم کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ لڑزتے قدموں کے ساتھ ڈاکٹر کے پیچھے لاؤنج میں آئی۔ کیا بات ہے سروت؟ سب خیریت ہے نا؟ انہوں نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے بیٹھ گئی۔ دیکھو قدسیہ، میں بات گھما پھرا کر نہیں کروں گی۔ ہورن امید سے ہے، وہ 6 ہفتے کی حاملہ ہے۔ یہ الفاظ قدسیہ بیگم کے پر کسی بم کی طرح گرے۔ ان کے کانوں میں جیسے سیٹیاں بجنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ یہ سننے کے لیے تیار تو تھی، مگر حقیقت کا سامنا کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سروت؟ قدسیہ بیگم کی آواز خشک پتے کی طرح کھڑکھڑائی۔ ہورن کی تو ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ وہ تو میں جانتی ہوں قدسیہ، اسی لیے میں نے تمہیں الگ بلا کر بتایا۔ ڈاکٹر نے ہمدردی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ میڈیکلی 100% کنفرم ہے۔ اب یہ کیسے ہوا یہ تم اپنی بیٹی سے پوچھو۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد قدسیہ بیگم بت بنی وہیں بیٹھی رہی۔ ان کا دماغ تیزی سے ماضی کے واقعات کو جوڑنے لگا۔ 1.5 مہینہ، یہ وہی وقت تھا جب وہ لوگ دوسرے شہر شادی پر گئے تھے۔ ہورن گھر پر اکیلی تھی اور شجاع اس کی طبیعت پوچھنے آیا تھا۔
अचानक कुत्सिया बेगम को रात याद थी। शुजा का फोन आया था, वो घबराया हुआ था। फिर अगले दिन वो हुरैन को लेकर क्यों नहीं आया? और जब वो लोग वापस आए तो हुरैन की हालत, उसका बुझा बुझा रहना, इसकी आंखों में शुजा के नाम से उभरने वाला खौफ, और शुजा का हुरैन से दूरी इख्तियार करना। या अल्लाह! कुत्सिया बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला, ये सब शुजा का किया धरा है? सारी गुत्थियां सुलझ गई थी। हुरैन की खामोशी और बीमारी कोई डिप्रेशन नहीं था, बल्कि वो एक राज और सदमे को अपने अंदर छुपाए बैठी थी, जो शुजा ने उसके रूप पर लगा दिया था। गुस्से और दुख की एक शदीद लहर ने कुत्सिया बेगम को अपनी लपेट में ले लिया। उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म, और वो भी उसके अपने शोहर के हाथों। वो अब खामोश तमाशा ही बना बैठा था। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और शुजा का नंबर मिलाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। जी खाला। शुजा की भारी आवाज उपड़ी। शुजा, तुम जहां भी हो, अभी और इसी वक्त मेरे घर आओ, फौरन। कुत्सिया बेगम की आवाज में ऐसी सख्ती और गर्ज थी जो शुजा ने पहले कभी नहीं सुनी थी। खाला, सब खैरियत? मैंने कहा अभी आओ। कुत्सिया बेगम ने बात काटते फोन बंद कर दिया। आधे घंटे बाद शुजा लाउंज में मौजूद था। वो खुली से खासा मुतमईन लग रहा था, लेकिन कुत्सिया बेगम का चेहरा देखकर वो समझ गया कि बात मामूली नहीं है। कुत्सिया बेगम के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और आंखें सुर्ख थी। बैठो। कुत्सिया बेगम ने सामने वाले सोफे की तरफ इशारा किया। शुजा बैठ गया। खाला, परेशान लग रही है, क्या बात है? हुरैन ठीक है ना? उससे रस्मी तौर पर पूछा। कुत्सिया बेगम ने गहरी नजरों से उस शख्स को देखा जिसे उन्होंने बेटों की तरह जिसे चाहा था, और जिसने उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तुम पूछ रहे हो हुरैन ठीक है? कुत्सिया बेगम की आवाज भर आ गई। तुम्हें तो सब पता होना चाहिए शुजा। उस रात क्या हुआ था जब वो तुम मुझसे देखने आए थे? शुजा का चेहरा जरा सा जर्द हुआ था। समझ गया कि बात कहाँ जा रही है। उसने नजरें नहीं झुकाई, बल्कि सीधा कुत्सिया बेगम की आंखों में देखा। उसकी तबीयत पूछने आया था खाला, जैसा आपने कहा था। तबीयत पूछने आए थे या उसकी जिंदगी बर्बाद करने? कुत्सिया बेगम फट पड़ी। हुरैन हामला है शुजा, और प्रेग्नेंट है। शुजा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए सुनाटा छा गया, लेकिन हैरत की जगह उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट उभरी। ऐसी मुस्कुराहट जिसने कुत्सिया बेगम का दिल चीर दिया। ओह, तो ये बात है। शुजा ने लापरवाही से टांग पर टांग चढ़ाई। तो आपको पता चल ही गया? कुत्सिया बेगम उसके रद्देमल पर दंग रह गई। उन्हें उम्मीद थी कि वो शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, लेकिन यहाँ तो वो डटाई की तस्वीर बना हुआ था। तुम्हारे माथे पर शर्मिंदगी का जरा एहसास भी नहीं है। कुत्सिया बेगम की आवाज कांपने लगी। तुमने मेरी मासूम बच्ची के साथ जबरदस्ती की। निकाह का ये मतलब तो नहीं था कि तुम रुखसती से पहले उसे नोच खाओ। तुमने उसका मान तोड़ा शुजा। मासूम? शुजा अचानक गरजा। उसकी आंखों में वही पुरानी वहशत लौट आई। किस मासूमियत की बात कर रही हैं खाला आप? उस लड़की की जो मेरे निकाह में होते हुए मेरे नाम की अंगूठी पहनकर बंद कमरे में किसी और के मर्द के साथ इश्क लड़ा रही थी। कुछ बेगम को लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा मारा हो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो? हुरैन और किसी और के साथ? मैं पूरे होश में हूँ खाला। शुजा खड़ा हो गया। उसका रेशा बुलंद हो गया। उस रात जब मैं यहाँ पहुंचा, मैं दीवानों की तरह परेशान था, लेकिन जब मैं उसके कमरे के बाहर पहुंचा तो वो बुखार में नहीं तड़प रही थी, बल्कि वो हंस रही थी। वो फोन पर किसी से कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और शहर आते ही सबसे पहले तुम्हें मिलूंगी। शुजा ने नफरत से थूका। मेरे होते वो किसी और से मोहब्बत के वादे कर रही थी। आपकी बेटी इतनी पाकीज़ा नहीं है जितना आप समझती हैं। उसकी बातों ने मुझे तेज दिलाया था। हाँ, मैंने जबरदस्ती की क्योंकि मुझे बर्दाश्त नहीं था कि मेरी चीज पर किसी और की नजर भी पड़े। मैंने उसे बताया कि उसका मालिक मैं। कुचिया बेगम सदमे से साकित हो गई। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी शुजा। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो ऐसी नहीं है। वो तो तुम्हारे अलावा किसी को सोचती भी नहीं थी। जरूर अपनी किसी सहेली से। कौन सी सहेली खाला? शुजा ने तल्खी से कहा। कौन सी सहेली को कहा जाता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती? और मैंने अपने कानों से सुना है, उसने मुझे धोखा दिया है। कुत्सिया बेगम का सर चकराने लगा। ये बहुत बड़ा बहतान था। ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी, मगर शुजा का लहजा इतना यकीन से बड़ा था कि वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गई। अगर ऐसा था तो भी तुम मुझसे बात करते, तुम उससे बात करते, तुमने जानवर बनना क्यों पसंद किया? कुत्सिया बेगम रो पड़ी। और अब इस बच्चे का क्या होगा? तुम्हारा खून है शुजा। शुजा ने एक सर्द और बेरहम नजर कुत्सिया बेगम पर डाली। वो जुमला कहने से पहले उसने
ایک پل کا توقف کیا. وہ جملہ جو کسی بھی عورت کی کردار کشی کی انتہا تھا. کس نے کہا کہ وہ میرا خون ہے؟ قدسیہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کیا مطلب؟ اس رات جو کچھ ہوا وہ صرف ایک بار ہوا تھا نا؟ شجاع نے صفاقی سے کہا. مجھے کیا پتا مجھ سے پہلے کس کس سے ملتی رہی ہے. وہ فون پر جس سے ملنے کے وعدے کر رہی تھی شاید وہ اس سے پہلے بھی مل چکی ہو. مجھے نہیں لگتا یہ بچہ میرا ہے. شجاع. قدسیہ بیگم چیخ اٹھی. خدا کا خوف کرو. تم اپنی ہی بیوی پر اتنا گھناؤنا الزام لگا رہے ہو. صرف اپنی غلطی چھپانے کے لیے تم میری بیٹی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہو. یہ الزام نہیں، یہ حقیقت ہے خالہ. شجاع نے فیصلہ کن انداز میں کہا. جو عورت اپنے شوہر کی پیٹ پیچھے غیر مردوں سے پیار کی باتیں کر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ بچہ میرا نہیں ہے. یہ اسی کا ہوگا جس کے ساتھ وہ رابطے میں تھی. نکل جاؤ میرے گھر سے. قدسیہ بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا. میں نے تمہیں بیٹا سمجھا لیکن تم تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو. تم نے میری بیٹی کی روح کو قتل کیا شجاع. اور آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم کتنے گھٹیا ہو. اور جا رہا ہوں شجاع نے مڑتے ہوئے کہا. لیکن یاد رکھیے گا میں اس بچے کو کبھی قبول نہیں کروں گا. حورین کے لیے میرے دل میں بھی اب کوئی جگہ نہیں رہی ہے. شجاع وہاں سے نکلا تو پیچھے صرف تباہی چھوڑ گیا. قدسیہ بیگم وہی کلین پڑے گئی. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شجاع ان کی بیٹی کو اس طرح رسوا کرے گا. وہ جانتی تھی کہ حورین بے گناہ ہے لیکن شجاع کی اس غلط فہمی نے ان کی زندگیوں میں ایسا طوفان کھڑا کر دیا تھا جس کے لیے کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. کمرے کے بند دروازے کے پیچھے حورین بستر پر پڑی سب سن رہی تھی. شجاع کے ایک ایک لفظ نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا. یہ بچہ میرا نہیں ہے. یہ الفاظ اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر گئے. اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا. ایک ایسے زندگی جو بھی شروع بھی نہیں ہوئی اسے اس کے باپ نے رد کر دیا تھا. آنسو اس کے رخساروں پر بہ رہے تھے. اب صرف ایک خوفناک خاموشی تھی جو اس کی مقدر میں لکھ دی گئی تھی. شجاع کے گھر کا ڈرائنگ روم ایک عجیب سی حبس و تناؤ کی زد میں تھا. وہاں گہری خاموشی تھی جو وقتاً فوقتاً قدسیہ بیگم کی سسکیوں سے ٹوٹ رہی تھی. سامنے صوفے پر رابعہ بیگم سر پکڑے بیٹھی تھی جبکہ ان کے شوہر اشرف صاحب گہری سوچ میں ڈوبے خلا میں گر رہے تھے. میز پر رکھی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی لیکن کسی کو کوئی ہوش نہیں تھا. میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ چھوڑتی ہوں. قدسیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا آنچل پھیلا دیا. ان کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی. میری بیٹی کی زندگی بچا لو. اگر یہ بات نہ باہر نکل گئی تو ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. حورین کی رخصتی کروا لو باجی. میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گی. پھر تم لوگ جانو اور وہ جانے. لیکن خدا کے لیے میری بچی کو اس بدنامی سے بچا لو. رابعہ بیگم نے تڑپ کر اپنی بہن کے ہاتھ تھام لیا. قدسیہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ حورین صرف تمہاری بیٹی نہیں میری بہو بھی ہے. میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہ. ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب آخر کیسے ہو گیا. اشرف صاحب نے گہری سانس لیتے ہوئے سر اٹھایا. ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور تشویش تھی. قدسیہ بہن تم جانتی ہو کہ شجاع کیسا لڑکا ہے. وہ حورین کے لیے دیوانہ تھا بچپن سے لے کر آج تک. اس نے حورین کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. اگر آج وہ اتنا بڑا قدم اٹھا رہا ہے اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی. قدسیہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے بہنوئی کو دیکھا. بھائی جان آپ بھی شجاع کی ہاتھ میں ہاں ملا رہے. آپ تو حورین کو جانتے ہیں نا وہ کیسی بچی ہے. کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟ شجاع کو غلط فہمی ہوئی ہے. بہت بڑی غلط فہمی. اسے صرف فون کال سنی اور میری بیٹی کے کردار کی پرخچی اڑا دیا. غلط فہمی بڑی نہیں ہوتی قدسیہ کہ انسان اپنی ہونے والی اولاد سے انکاری ہو جائے. اشرف صاحب نے سخت لہجے میں کہا. مرد کی غیرت بہت نازک ہوتی ہے. اسے اگر شک ہو جائے کہ وہ برداشت نہیں کرتا. یہاں تو وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے. تو کیا کانوں سنی بات پر آپ میری بیٹی کو سولی پر چڑھا دیں گے؟ قدسیہ بیگم کی آواز اونچی ہو گئی. اس نے ایک غلطی کی. مانا کہ اس نے جذبات میں آ کر حد پار کی لیکن اب وہ اپنی ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتا ہے؟ وہ بچہ شجاع کا ہے بھائی جان. شجاع کا خون ہے. رابعہ بیگم نے فوراً مداخلت کی. بس کرو اشرف صاحب ابھی بحث کا وقت نہیں ہے. قدسیہ ٹھیک کہہ رہی ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ہمیں پردہ ڈالنا ہے. اگر دنیا کو پتہ چلا کہ رخصتی سے پہلے حورین امید سے اور شجاع اسے اپنانے سے انکاری ہے تو دونوں گھر برباد ہو جائیں گے. وہ قدسیہ بیگم کی طرف دیکھ کر مڑی. تم اطمینان رکھو قدسیہ. میں شجاع کی ماں ہوں. میں اس سے بات کروں گی.
میں اسے سمجھاؤں گی کہ ضد چھوڑے فوراً رخصتی کروا لے، وہ تیار ہو جائے گا۔ میں اسے زبردستی کر کے بناؤں گی، تم گھر جاؤ حورین کو سنبھالو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ قدسیہ بیگم نے بہن کی یقین دہانی پر بامشکل آنسو پوچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے آپ پر بھروسہ ہے باجی، بس دیر مت کیجیے گا، ہر گزرتا لمحہ میرے لیے قیامت ہے۔ قدسیہ بیگم کے جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ اشرف صاحب نے پہلو بدلا اور غصے سے بولے، تم نے وعدہ تو کر لیا وہاں پہ، لیکن مجھے نہیں لگتا شجاع مانے گا، اور سچ پوچھو تو میں بھی شجاع کے موقف کو یکسر مسترد نہیں کر سکتا۔ رابعہ بیگم حیرت سے اپنی شوہر کو دیکھنے لگی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ ہمارا بیٹا ہے، لیکن اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کی ہے، پہلے اس کے ساتھ زبردستی کی اور اب کردار کشی کر رہا ہے۔ زبردستی کی کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اشرف صاحب اپنی بات پر اڑے رہے۔ شجاع کوئی آوارہ لڑکا نہیں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہورین کا کسی اور سے چکر تھا تو اس نے کچھ دیکھا یا سنا ہوگا، بغیر آگ کے دھواں نہیں اٹھتا بیگم۔ اگر کل کو یہ ثابت ہو گیا کہ بچہ واقعی شجاع کا نہیں ہے تو کیا ہم ایک ناجائز اولاد کو اپنے خاندان کا نام دیں گے؟ استغفر اللہ۔ رابعہ بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آپ بھی وہی بول رہے ہیں جو آپ کا بیٹا بول رہا ہے؟ ہورین ہماری آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، وہ ایسی نہیں ہے۔ شجاع نے غصے اور شک میں آ کر یہ سب کیا ہے، اور اب اپنی انا کی خاطر وہ مان نہیں رہا۔ اسے اپنی غلطی سدھارنی ہوگی۔ غلطی سدھارنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے سب قبول کر لے۔ اشرف صاحب تنگ کر بولے، میں شجاع سے بات کروں گا، لیکن میں اس پر دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ اسے حق ہے کہ وہ اپنی تسلی کرے، اور اس تسلی کے چکر میں اس لڑکی کی بدنامی جو ہوگی اس کا کیا؟ رافعہ بیگم کی آواز بڑھ گئی، آپ مردوں کی انا میں ہمیشہ عورت ہی کیوں پستی ہے؟ ابھی ان کی بحث جاری تھی کہ باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی، اور تھوڑی دیر بعد شجاع لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، کوٹ کندھے میں لٹکایا ہوا تھا اور چہرے پر بیزاری تھی۔ ان دونوں کو سنجیدہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ قدسیہ خالہ یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم، وہ سرسری سا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ رک جاؤ شجاع، اشرف صاحب کی بھاری آواز گونجی، ادھر آؤ، بیٹھو ہمارے پاس۔ شجاع کے قدم رک گئے، وہ ایک لمبا سانس لے کر مڑا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جی ڈیڈ، اگر قدسیہ خالہ کے بارے میں بات کرنی ہے تو میں پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ رابعہ بیگم سب نہ کر سکے، بول پڑی، فیصلہ؟ کس چیز کا فیصلہ شجاع؟ تم نے کوئی عدالت لگائی ہے؟ تم نے جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ ادا کرنے کی بجائے تم مزید ڈھیٹ بنے ہوئے ہو۔ قدسیہ رو کر گئی ہے یہاں سے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ شجاع نے ماں کو دیکھا، آنکھوں میں کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ ماں، جس بات میں نہ آئے، میں نے جو کیا اس کا اعتراف میں نے کیا، لیکن جو ہورین نے کیا، کیا اس کا کوئی حساب نہیں؟ اس نے کیا کیا ہے؟ رابعہ بیگم چیخ پڑی، تمہارے وہم کے سوا اس نے کچھ نہیں کیا۔ تم نے ایک غلط فہمی کی بنیاد پر اس پر ہاتھ اٹھایا، اور بس معصوم بچے سے بھی انکاری ہو۔ وہ غلط فہمی نہیں تھی۔ شجاع نے میز پر مکہ مارا، میں بہرا نہیں ہوں، میں نے اسے کہتے سنا ہے کہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، اور جہاں تک بچے کی بات ہے، اس نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو میڈیکلی یہ ممکن ہے کہ بچہ میرا ہو، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس کا ہو جس سے وہ ملنے کے وعدے کر رہی تھی۔ میں رسک کیوں لوں؟ میں اس کی گناہ کا ٹوکرا اپنے سر پر کیوں اٹھاؤں؟ شجاع، اشرف صاحب نے اسے ٹوکا، دیکھو بیٹا، بات خاندان کی عزت کی ہے، قدسیہ چاہتی ہے کہ رخصتی ہو جائے، اگر تم رخصتی کروا لیتے ہو تو پردہ رہ جائے گا، بعد میں ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ ہرگز نہیں ڈیڈ، شجاع نے سختی سے انکار کر دیا، میں اس عورت کو اپنے گھر میں نہیں لاؤں گا جس پر مجھے اعتبار ہی نہیں ہے۔ رخصتی کا مطلب ہے کہ میں اس کے گناہ کو قبول کر لیا، میں اسے بیوی مان لیا، اور میں اسے بیوی کا درجہ تب تک نہیں دوں گا جب تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہو جاتا۔ تو کیا چاہتے ہو تو؟ رابعہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا۔ لڑکی کا پیٹ باہر آ جائے گا، دنیا باتیں بنائے گی، کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ شجاع کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ سپاٹ اور لہجہ پتھریلا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں ہے دنیا کی، میری شرط صاف ہے، میں ابھی رخصتی نہیں کروں گا، اسے وہیں رہنے دے، اپنے ماں باپ کے گھر انتظار کریں بچے کی پیدائش کا۔ پیدائش کا؟ اشرف صاحب چونک گئے، کیا مطلب؟ یہ کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا۔ شجاع نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اگر وہ میرا خون ثابت ہوا تو میں اسے بھی اپنا لوں گا اور ہورین کو بھی لے آؤں گا، اور زندگی بھر اس کی غلامی بھی کروں گا، معافی مانگ کر۔ لیکن اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، لیکن اگر وہ بچہ میرا نہ نکلا تو میں پھر قدسیہ خالہ کے سامنے وہ ثبوت رکھوں گا، اور اسی وقت
ہورن کو طلاق دوں گا، تب تب تک سب کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تم پاگل ہو گئے ہو شجا؟ رابعہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 9 مہینے تم چاہتے ہو ہورن اس حال میں رہے؟ لوگ جینا حرام کر دیں گے ان کا۔ یہ اس کا مسئلہ ہے مام، میرا نہیں۔ شجاع نے صفاقی سے کہا، جس نے غلطی کی ہے سزا بھی وہی بھگتے گا۔ میں کسی اور کی نشانی کو اپنا نام دے کر ساری زندگی شک کی آگ میں نہیں جل سکتا۔ اشرف صاحب خاموش ہو گئے۔ انہیں شجاع کی دلیل میں وزن نظر آنے لگا۔ ایک مرد کی منطق یہی ہوتی ہے کہ نسب کا تعین ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شجاع۔ اشرف صاحب نے فیصلہ سنایا۔ اگر شجاع یہی چاہتا تو یہی ہوگا۔ ہم قدسیہ سے کہہ دیں کہ ابھی رخصتی نہیں ہو سکتی، لیکن شجاع یاد رکھنا، اگر ہورن سچی نکلی تو تم نے جو ظلم اس پر کیا ہے اس کی معافی تمہیں اللہ سے بھی نہیں ملے گی۔ شجاع کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اگر وہ سچی نکلی ڈیڈ تو میں ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن میرا دل کہتا ہے میں حق پر ہوں۔ یہ کہہ کر شجاع کمرے سے نکل گیا اور رابعہ بیگم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی شوہر کو دیکھتی رہ گئی، جو کہ بیٹی کی حمایت میں خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ آنے والے مہینے ہونے ان کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوں گے، اور شجاع کی یہ ضد بہت کچھ جلا کر راکھ کر دے گی۔ ہسپتال کی راہداری میں عجیب سی بو اور خوفناک خاموشی تھی۔ شجاع دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی سرد مہری اور سختی تھی جو پچھلے 9 ماہ سے اس کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ وہ یہاں کسی کے باپ کی حیثیت سے خوشی منانے نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی انا کی تسکین اور ہورن کی رسوائی کا آخری منظر دیکھنے آیا تھا۔ اس کی جیب میں ڈی این اے ٹیسٹ کی درخواست موجود تھی، جسے وہ بچی کی پیدائش کی فوراً بعد ڈاکٹر کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے۔ قدسیہ بیگم کے منہ سے بیک چار الحمدللہ نکلا اور وہ روتے ہوئے نرس کی طرف پڑھی، لیکن شجاع اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا، اسے زیر لب طنز کیا، دیکھتے ہیں کس کا بیٹا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہورن کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ بچہ اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ خاندان والے کمرے میں داخل ہوئے۔ قدسیہ بیگم نے نانی بننے کی خوشی میں بچے کو گود میں اٹھایا اور پیار کرنے لگی۔ رابعہ بیگم بھی آگے بڑھی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ شجاع سب سے آخر میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے۔ وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا جہاں ہورن نیم غنودگی اور نکاہت کے عالم میں لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو چکے تھے، لیکن اس کے وجود سے ایک عجیب سا سکون جھلک رہا تھا۔ شجاع دیکھو، رابعہ بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں بیٹے کو پکارا۔ آؤ اپنے بیٹے کو دیکھو۔ شجاع نے ایک سرد نگاہ ہورن پر ڈالی جو چھت کو گھور رہی تھی، پھر اپنی ماں کی گود میں موجود اس ننھی وجود پر۔ مجھے پہلے اس کا سیمپل چاہیے، تاکہ شجاع کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ جیسے اس کی نظر بچے کے چہرے پر پڑی، اس کے حلق میں الفاظ پھنس گئے۔ وقت جیسے تھم گیا۔ کمرے کی ہر آواز، ہر سرگوشی غائب ہو گئی۔ صرف اس کے اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی۔ وہ بچہ، وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اس کی پیشانی پر اس کی بھویں، اس کی ناک کا نقشہ، یہاں تک کہ اس کے سونے کا انداز، وہ ہو شجاع تھا۔ یہ قدرت کا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ تھا، جسے لیبارٹری کی رپورٹ سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ بچہ شجاع کا عکس نہیں، بلکہ خود شجاع کا چھوٹا روپ تھا۔ کوئی اندھا بھی اسے دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کسی اور کا خون ہے۔ شجاع کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سارا غرور، ساری اکڑ، سارے شکوک و شبہات ایک ہی لمحے میں کرچی کرچی ہو کر بکھر گئے۔ خون نے جوش مارا۔ وہ بچہ جسے اسے 9 مہینے تک ایک گالی سمجھا، ایک بوجھ سمجھا، ناجائز کا، اس کا اپنا تھا، اس کے وجود کا ٹکڑا۔ ایک اندیکھی ڈور، ایک ایسی مقناطیسی کھچاؤ اسے اپنی طرف کھینچنے لگا جس پر اس کا کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو نفرت کی دھند تھی وہ یکلک چھت گئی اور اس کی جگہ ایک عجیب سی نمی اور تڑپ نے لے لی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود اس ننھے وجود کو چھونے کے لیے اٹھ گئے۔ اسے سینے سے لگانے کے لیے بےتاب ہو گیا۔ اسے محسوس کرنا چاہتا تھا، اس خوشبو کو سونگنا چاہتا تھا جو اس کی اپنی تھی۔ میرا بیٹا۔ اس کے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ وہ بچے کو رابعہ بیگم کی گود سے لینے کے لیے جھکا۔ خبردار، یہ آواز کسی للکار سے کم نہیں تھی، یہ ہورن کی آواز تھی۔ شجاع کا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اسے چونک کر ہورن کو دکھا۔ ہورن جو ابھی تک بے جان سی لگ رہی تھی، اب پوری طاقت سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ خبردار شجاع، اگر تم نے میرے بچے کو ہاتھ پہ لگایا
ہورن کی آواز کمزور ہونے کے باوجود اتنی کاٹدار تھی کہ کمرے میں موجود ہر شخص سہم گیا. ہورن؟ شجاع نے حیرت اور صدمے سے اسے دیکھا. یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں. باپ؟ ہورن نے ایک زہریلی ہنسی ہنسی جس نے شجاع کی روح کو چھلنی کر دیا. کیسا باپ؟ وہ باپ جس نے اس کی دنیا سے آنے سے پہلے اس کے وجود کو گالی بنا دیا؟ وہ باپ جس نے 9 مہینے تک اس کی ماں کو کردار کشی کی سولی پر لٹکائے رکھا؟ ہورن نے تیزی سے جھک کر اپنے بچے کو رابعہ بیگم کی گود سے چھین لیا اور اپنے سینے میں بھیج لیا جیسے اسے کسی درندے سے بچا رہی ہو. ہورن بیٹا. رابعہ بیگم گھبرا کر بولی. ہوش کرو، شجاع باپ ہے اس کا، خون ہے اس کا، اسے اس کا حق سے مت روکو. دیکھو تو صحیح، وہ بالکل شجاع جیسا ہے. اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی. اب شک کی گنجائش نہیں رہی. ہورن کی آنکھوں سے اب آنسو بہنے لگے، مگر یہ دکھ کے نہیں، وہ اس سے کے تھے، کیونکہ اس کی شکل اس سے ملتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اس کی شکل مجھ پر گئی ہوتی تو پھر یہ ناجائز ہی رہتا، اور پھر آپ لوگ اسے کچرے کے ڈے پر پھینک دیتے. ہورن کا لہجہ بلند ہوتا گیا. اس شخص نے مجھے اس وقت ٹھکرایا جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی. میں نے اکیلے یہ عزت سہی. میں نے اپنی کوکھ میں پلنے والے بچے کو ہر روز یہ تسلی دی کہ تیرا باپ تجھ سے نفرت نہیں کرتا. لیکن میں جھوٹی تھی. شجاع، تم نے صرف مجھ پر نہیں، اس معصوم پر بھی تہمت لگائی. شجاع کا سر جھک گیا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ شرمندگی کے سمندر میں غرق ہو رہا تھا. اس بچے کی شکل دیکھ کر اسے یقین آ چکا تھا کہ اس نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. ہورن، مجھے معاف کر دو. شجاع کی آواز پھیرا گئی. وہ بیڈ کے کنارے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی. مجھ سے غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی. میں شک میں اندھا ہو گیا تھا، میں بہک گیا تھا. مجھے ایک موقع دے دو، میں سب ٹھیک کر دوں گا. میں ساری زندگی تم دونوں کی غلامی کروں گا. بہت دیر ہو گئی شجاع. ہورن نے نظریں پھیر لی. بہت دیر کر دی. مہرباں آتے آتے. وہ ہورن مر گئی جو تمہاری محبت کے لیے ترستی تھی. آج یہاں صرف اس بچے کی ماں بیٹھی ہے، اور اس ماں کا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہمارے لیے اجنبی ہو. یہ نہیں ہو سکتا. شجاع نے تڑک کر سر اٹھایا. تو میری بیوی ہو، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے خود سے دور نہیں ہونے دوں گا. مجھے طلاق چاہیے شجاع. ہورن نے اسپاٹ لہجے میں وہ مطالبہ کیا جس کا ڈر سب کو تھا. مجھے تم سے آزادی چاہیے. اب میں اس رشتے کا بوجھ ایک پل بھی نہیں اٹھا سکتی جس کی بنیاد ہی تذلیل اور شک پر رکھی گئی ہو. کمرے میں سناٹا چھا گیا. قدسیہ بیگم اشرف صاحب نے سر پکڑ لیا. ہرگز نہیں. شجاع کھڑا ہو گیا. اس کے لہجے میں وحشت اور پچھتاوا دونوں تھے. میں تمہیں طلاق ہرگز نہیں دوں گا. میں ہرگز نہیں جانے دوں گا. اب جب مجھے یقین آ گیا یہ میرا ہی بچہ ہے تو میں کیسے تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ یقین آ گیا ہے؟ ہورن نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا. تمہارا یقین بچے کی شکل کا محتاج تھا شجاع، اور میرا مان تمہارے اقرار کا محتاج. میرا مان ٹوٹ چکا ہے. تم نے شرافت سے طلاق نہ دی تو میں خلا لوں گی، عدالت جاؤں گی، اور وہاں سب کو بتاؤں گی کہ اس شخص نے اپنی اولاد کو اپنانے کے لیے ڈی این اے ٹیسٹ کی شرط رکھی تھی. نہیں ہورن، خدا کے لیے ایسا مت کرو. رابعہ بیگم رو پڑی. بچے کے مستقبل کا سوچو. اسے باپ کے سائے سے محروم مت کرو. کون سا سایہ آنٹی؟ ہورن نے تلخی سے کہا. وہ سایہ جسے ساری عمر یہ احساس دلاتا رہے کہ تم ایک شک کی پیداوار ہو. میں اپنے بیٹے کو باپ کے بغیر پال لوں گی، لیکن ایک شک کرنے والے شخص کے زیر سایہ اسے پل پل مرتے نہیں دیکھ سکتی. اب مجھے شجاع کے ساتھ نہیں رہنا. میرا فیصلہ اٹل ہے. اور ہورن کا فیصلہ واقعی ہی اٹل تھا. اس دن کے بعد ہسپتال کا وہ کمرہ ایک جنگ کا میدان بنا رہا، لیکن ہورن کی استقامت کے سامنے شجاع کی ضد اور پچھتاوا دونوں ہار گئے. قانونی جنگ مختصر مگر تکلیف دہ تھی. ہورن نے عدالت کے ذریعے خلا کا مطالبہ کیا. شجاع نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، معافیا مانگی، واسطے دیے، یہاں تک کہ قدسیہ خالہ کے پیر بھی پکڑے. لیکن ہورن پتھر کی ہو چکی تھی. اس کے دل سے شجاع کی محبت کھرچ کر نکل چکی تھی. وہاں صرف ایک خلا تھا. خلا ہو گئی. ہورن اپنے بیٹے ازلان کو لے کر دوسرے شہر شفٹ ہو گئی. 5 سال بعد ایک عالیشان دفتر میں ہورن فائلز میں مگن تھی. ان 5 سالوں میں اس نے اپنی ادھوری تعلیم مکمل کی، دن رات محنت کی، اور آج وہ ایک کامیاب بزنس وومن کی طرح جانی جاتی تھی. اسے ثابت کر دیا تھا کہ عورت کمزور تب ہوتی ہے جب وہ محبت کرتی ہے. جب وہ محبت کی بھیک چھوڑ دے تو ناقابل تسخیر ہو جاتی ہے. دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی سیکرٹری اندر آئی.
میڈم مسٹر شجاع آپ سے ملنا چاہتے ہیں، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہورین کا ہاتھ رکا نہیں، اس نے فائل کے کاغذ پر دستخط کی اور بغیر سر اٹھائے گا، میں نے کہہ دوں میں مصروف ہوں، اور اگر وہ اذلان سے ملنا ہے تو ملاقات کا وقت اتوار کا ہے، آج نہیں۔ میں نے انہیں بتایا میڈم، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف آپ سے معافی مانگنے آیا ہے، صرف 5 منٹ۔ ہورین نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں اب وہ خوف نہیں تھا، نہ ہی وہ معصومیت، اب وہاں اعتماد اور ایک بے باوقار سرد مہری تھی۔ انہیں بھیجو۔ تھوڑی دیر بعد شجاع اندر داخل ہوا۔ ان 5 سالوں میں اسے بوڑھا کر دیا تھا، بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور کندھے جھک گئے تھے۔ وہ شخص جو کبھی اپنی انا کے گھوڑے پر سوار رہتا تھا اب شکست کھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ میز کے سامنے کھڑا ہوا بیٹھنے کی جرت بھی نہ کر سکا۔ ہورین، اس کی آواز میں لرزش تھی۔ کہیے مسٹر شجاع۔ ہورین نے اسے اجنبیوں کی طرح ہی مخاطب کیا۔ میں بس تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ میں نے تمہارے نام پر ایک گھر خریدا ہے، اذلان کے لیے، اور اسے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ یہ وہ انگوٹھی ہے جو تم نے واپس کر دی تھی۔ میں آج بھی اسی امید پر ہوں کہ شاید کچھ دن تمہارے دل میں میرے لیے تھوڑی سی نرمی آ جائے۔ ہورین نے کرسی سے ٹیک لگائی اور گہری سانس نظروں سے اس شخص کو دیکھا جسے اس نے کبھی سب سے زیادہ چاہا تھا۔ شجاع صاحب، شیشہ جب ٹوٹ جائے تو جڑ سکتا ہے، لیکن اس میں دراڑیں ہمیشہ رہتی ہیں، اور یہاں تو شیشہ ٹوٹا نہیں تھا، بلکہ آپ نے اسے چکنا چور کر کے مٹی میں ملا دیا تھا۔ اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ اب آپ جا سکتا ہے، اذان کا خرچہ میں خود اٹھا سکتی ہوں، اور اسے آپ کے گھر یا پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جہاں تک معافی کی بات ہے تو ہورین کی آنکھوں میں ایک نمی تھیر کی جو فوراً غائب بھی ہو گئی۔ میں نے اللہ کے معاملے چھوڑ دیا ہے، یہ سب معاملہ، لیکن ایک انسان کے طور پر، ایک عورت کے طور پر، میں وہ رات کبھی نہیں بھول سکتی، وہ الفاظ کبھی نہیں بول سکتی۔ وہ زخم ابھی بھی دکھتے ہیں۔ شجاع صاحب، جائے یہاں سے، اس سے پہلے کہ اذان آ جائے اور اپنے باپ کو اس حال میں دیکھے۔ شجاع نے بے بسی سے اسے دیکھا، روٹی واپس جیب میں ڈالی اور سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی سزا ہے۔ اسے اپنی اولاد، اپنی محبت کے زندہ ہوتے ہوئے بھی ان کے لیے مرنا پڑا تھا۔ ہورین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ اپنی فائل میں مگن ہو گئی۔ زندگی جاری تھی اور اس نے جینا سیکھ لیا تھا۔